اس موسم میں اپنی محبت اور اپنی مودت کا آپ ثبوت دے رہے ہیں۔ آپ اتنی بلند ترین صلوات پڑھیں کہ جنت البقیع تک پہنچے، نجف تک پہنچے، کربلا تک پہنچے۔ مولا ہم نے عہد کیا ہے، ہم اس عہد سے منہ موڑنے والے نہیں ہیں۔ ہم ہر حال میں عزائے سرکار سید الشہداء میں زندہ تھے، اسی کے لیے اور اسی کے لیے ہماری زندگی ہے۔ وقت کا امام ہمیں دیکھ رہا ہے۔ میں گزارش کر رہا ہوں، یہ بارش نہیں ہے، یہ بچوں کے لیے شفا ہے۔ میں گزارش کر رہا ہوں آپ سب سے، جہاں ہیں وہیں بیٹھے رہیں، اور انشاءاللہ بہت روئیں گے، بہت گریہ کریں گے۔ یہ ہمارے لیے سعادت ہے۔ ہمارے پاس ایک بہترین خطیب، آپ کی شخصیت محتاج تعارف نہیں ہے، انشاءاللہ مصائب سماعت کر سکیں گے۔ بس ایک گزارش ہے، جہاں ہیں وہیں سے بیٹھے بیٹھے میں یہ گزارش کر رہا ہوں، منتظمین سے دل چھوٹا نہ کریں کہ مومنین کم ہیں، نہیں، یقین جانے آج اتنے مہمان آئے ہوں گے، آپ نے جس خلوص سے یہ اہتمام کیا ہے، اتنے مہمان آئے ہوئے ہیں، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے جو اجر آپ کو ملنے والا ہے۔ میں گزارش کر رہا ہوں آپ تمام مومنین سے ایک بار پھر امام وقت کی خدمت میں اپنی محبتوں کا ثبوت پیش کرتے ہوئے پوری قوت سے بلند ترین نعرہ صلوات۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وآله الطاهرين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. ارباب اعزاء، پوری رات آپ جن شہیدوں کو روئے ہیں، پوری رات جن شہیدوں کا آپ نے ماتم کیا ہے، پوری رات جن غریب الوطن بے گور و کفن شہیدوں پر آپ نے اپنے آنسوؤں کا نذرانہ پیش کیا ہے، اب وہ وقت ہے کہ جب آپ اپنی نگاہوں سے دیکھیں گے کہ میرا چوتھا امام بنی اسد کے سہارے سے اور بنی اسد کی مدد سے ان شہیدوں کی لاشوں کو قبروں میں دفنائے گا۔ کون سے شہید جو کربلا کے میدان میں کئی دن کے بھوکے اور پیاسے شہید کر دیے گئے۔ 11 محرم کی صبح یزیدی سپاہیوں نے اپنے نجس لاشوں کو تو دفنا دیا، مگر ہائے فاطمہ کا لال اور ہائے فاطمہ کے لال کے گود کے پالے، فاطمہ کے لال کے انصار، ان سب کی لاشیں بے گور و کفن کربلا میں پڑی رہیں۔ کتنے دن تک پڑی رہیں روایات میں اختلاف پایا جاتا ہے، مگر یہ طے ہے کہ حسین اور ان کے ساتھیوں کے لاشوں کو کئی دنوں تک غسل و کفن نصیب نہ ہوا، قبروں میں دفنایا جانا ممکن نہ ہو سکا۔ ہاں ایک وقت آیا
جب ہمارا بیمار امام بے-اعجاز کربلا پہنچا اور اپنے ان جانثاروں کو، اپنے ان چاہنے والوں کو اور اپنے ان گھر والوں کو دفنانے کے لیے کربلا مولا پہنچا، ارباب اعزاز میں آپ سے کیسے عرض کروں، ارباب اعزاز میں کس طرح سے عرض کروں، شاید یہ دنیا کا پہلا اور آخری انسان تھا، میرا چوتھا امام، جسے ایک ساتھ اتنے جنازے دفنانا پڑے۔ کربلا کا میدان جو شہیدوں کے لاشوں سے بھرا ہوا تھا، میرا امام آیا، اس نے پہلے 54 ساتھیوں کے لاشیں دفنائے، اور اس کے بعد پھر اب وہ افراد تھے جو حسین کے گود کے پالے، خود میرا حسین، ارباب اعزاز، قاسم کا لاشا، اون و محمد کا لاشا، جناب عباس کا لاشا، علی اکبر کا لاشا، علی اصغر کا لاشا، ایک میرا چوتھا امام، روتے روتے میرے امام کی حالت بری ہو گئی، ارے جس کا لاشا اٹھاتے تھے اسی کے ساتھ ساتھ گریا کرتے تھے۔ ارباب اعزاز، یوں تو میرا امام کربلا میں ان لاشوں کو دفناتے ہوئے بہت رویا، مگر میرے دوستو، 2 لاشیں ایسے تھے جنہیں دفناتے دفناتے میرا امام کا کلیجہ منہ کو آ گیا، ایک اس کے بابا کا لاشا اور ایک ننھے بھائی علی اصغر کا لاشا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے یہ میں نے کیوں کہا کہ ان 2 لاشوں کو دفنانے میں امام کا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ ارباب اعزاز، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، حسین کا لاشا جب میرا امام دفنانے چلا تو لاش اتنی بوسیدہ تھی کہ لاش کو اٹھانا ممکن نہ تھا۔ آپ سوچیں گے حسین کا لاشا اتنا بوسیدہ کیسے ہو گیا، تو میں بہت ہی مختصر لفظوں میں امام حسین کے لاشے کی جو کیفیت تھی اسے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میرا مولا حسین جب کربلا میں تیروں اور تلواروں کے زخم کھاتے کھاتے گھوڑے سے گرا، شمر ملعون نے خنجر سے حسین کا گلا کاٹا۔ اب کربلا کی جنگ تمام ہو چکی تھی، اس لیے کہ حسین وہ آخری شہید تھا جو کربلا میں شہید کیا گیا۔ سارے شہیدوں کے سر عمر سعد کے پاس لائے گئے۔ عمر سعد نے ایک عجیب و غریب حکم دے دیا، اس نے کہا اے سپاہیوں، ابھی اپنے اپنے ہتھیاروں کو کھولنا نہیں۔ سب نے کہا اے امیر، اب کس بات کی وجہ تاخیر ہے، ہم تو کربلا فتح کر چکے، حسین کو شہید کر چکے، عزاداروں کلیجہ تھامو۔ اس نے کیا حکم دیا؟ کہا اپنے اپنے ہتھیاروں کو لے کر جاؤ اور حسین کی لاش پر اپنے ہتھیاروں سے وار کرو۔ ارے میں لفظیں کہاں سے لاؤں؟ لاکھوں کا لشکر، ایک فاطمہ کے لال کا لاشا جس کے پاس تلوار تھی، اس وہ حسین کے جسم پر تلوار مار رہا تھا، جس کے پاس نیزہ تھا وہ حسین کے جسم پر نیزہ مار رہا تھا، جس کے پاس بھالا تھا وہ حسین کے جسم پر بھالا مار رہا تھا۔ سوچ سکتے ہو تو سوچو، ایک لاش پر بے شمار افراد نے اپنے ہتھیاروں سے جب حملہ کیا تو کیا ہوا؟ حسین کا لاشا ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ میرا بیمار امام بنی اسد کے سہارے سے قاسم کے لاشے کو دفنا چکا، اون و محمد کے لاشے کو دفنا چکا، علی اکبر کے لاشے کو دفنا چکا۔ جب بابا کے لاشے پر آیا، بنی اسد کا قافلہ آپ کے سامنے ہے، یہی وہ لوگ تھے جو امام حسین علیہ السلام کے لاشے کو دفنانے کے لیے میرے چوتھے امام کے ساتھ تھے۔ ارباب اعزاز میں بتاؤں حسین کا لاشا کیسے دفنایا گیا؟ روایت بتاتی ہے پہلے تو میرا چوتھا امام اپنے بابا کے لاشے پر روٹ لے بیٹھ کر چیخے مار مار کر رویا، ارے میرا بابا، ارے میرا مظلوم بابا، ارے میرا شہید بابا، ارے میرا پیاسا بابا۔
اس کے بعد میرے مولا نے بنی اسد کو حکم دیا ایک چٹائی لے کر آؤ. چٹائی لائی گئی. امام روتے جا رہے ہیں. اپنے باپ کے جسم کے ٹکڑے اٹھا اٹھا کر میرے مولا نے چٹائی پر رکھے. بنی اسد کا سہارا لیا اور لاشے کو قبر میں اتارا. دوسرا منظر آپ ذرا غور فرمائیے گا. دوسرا منظر شہزادے علی اصغر کی شہادت. ارے یہ کربلا کا وہ اکیلا شہید ہے جسے 2 مرتبہ دفنایا گیا. ایک مرتبہ حسین نے دفنایا, دوسری بار میرے چوتھے امام نے. آپ سوچ رہے ہوں گے جب حسین دفنا چکے تو اسے دوبارہ دفنانے کی نوبت کیوں آئی؟ سنیے گا, جب علی اصغر کا سر عمر سعد کے پاس نہ پہنچا تو عمر سعد نے سپاہیوں سے کہا سارے شہیدوں کے سر تو یہاں ہیں لیکن اس ننھے سے بچے کا سر نظر نہیں آتا جسے حسین میدان میں لے کر آئے تھے. آپ کے سامنے ننھے علی اصغر کا لاشا آپ دیکھ رہے ہیں. بنی اسد کے قافلے کو ارباب ازا سنیے, جب عمر سعد نے کہا ان سروں میں علی اصغر کا سر نہیں ہے, میری ماں اور بہنیں صاحبان اولاد باپ اپنے کلیجوں کو تھام کر سنیں. جب کسی نے بتایا اے عمر سعد حسین نے تو اس بچے کو دفنا دیا, یہ ملعون حکم دیتا ہے علی اصغر کا لاشا ڈھونڈ کر لاؤ, اس کا گلا کاٹو, اس کا سر لے کر آؤ. بنی اسد کے قافلے کے ساتھ جو تابوت اٹھے ہوئے ہیں آپ انہیں ملاحظہ فرما رہے ہیں, لیکن جو میں کہہ رہا ہوں اسے سنتے جائیے. عمر سعد کا حکم دینا تھا کچھ نیزہ بردار چلے. شام غریبہ کا سناٹا آ چکا تھا. ایک دکھیا ماں رباب جلی ہوئی قناتوں کے بعد بیٹھی ہوئی اپنے کنبے کو رو رہی تھی. اس کی آنکھوں نے یہ منظر دیکھا کہ کچھ سپاہی جہاں نرم زمین پا رہے ہیں وہاں پر نیزہ مار رہے ہیں. رباب اپنے مقام پر کھڑی ہو گئی, ارے میرے بچے کی خیر. مگر ابھی رباب کچھ کر بھی نہ پائی تھی کہ ایک مرتبہ اس کی آنکھوں نے یہ خونی منظر دیکھا. ایک بار نیزے میں الجھی ہوئی علی اصغر کی میت قبر سے باہر آئی. ارباب ازا بڑی قیامت کا وقت تھا. اس ملعون نے لاشے کو نیزے سے علیحدہ کیا اور زمین پر لاشے کو رکھا. ارے میری زبان گم ہو جائے, میں کیسے کہوں کیا ہوا. اس ننھی سی میت کو زمین پر رکھنے کے بعد اس ملعون سپاہی نے اپنا نجس زانو ننھے سے سینے پر رکھا. ایک ہاتھ سے علی اصغر کی زلفیں پکڑی. وہ خنجر جو حسین کے گلے پر چل چکا تھا وہ خنجر نکلا, علی اصغر کے گلے پر خنجر رکھا گیا. ماں یہ منظر دیکھتی رہی, ہائے میرا بچہ, ہائے میرا بچہ. ماں روتی رہی, بچے کا گلا کٹ گیا. یہ ظالم سر لے کر چلا گیا, لاشا وہیں پر ڈال دیا. اب میری ماں اور بہنیں ذرا سے میرے جملوں پر غور کریں, انصاف سے بتائیں مجھے وہ باپ جن کے گھروں میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, جب ان ماں باپ کو اپنے بچوں پر پیار آتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ ارے بچوں کے رخساروں کا بوسہ ہی تو دیتے ہیں. ہائے رباب کیا کرے, اس کے بچے کا گلا تو کٹ گیا. رباب نے کٹی ہوئی گردن پر اپنے ہونٹ رکھے, آواز دی اے اصغر, یہ ماں تجھ سے بہت شرمندہ ہے, تیرا گلا کٹ گیا. ماں تیری کوئی مدد نہ کر پائی. ایک تھوڑی دیر تک یہ ماں وہیں پر کھڑی بچے کو لاشے کے لیے ہوئے روتی رہی. تھوڑی دیر کے بعد لاشے کو حسین کے پہلو میں لا کے رکھا. اے میرے آقا, اب یہ میرا بچہ آپ کے حوالے ہے. ارباب ازا امام سجاد نے سب سے پہلے چٹائی میں رکھے ہوئے اپنے بابا کے لاشے کو بنی اسد کے سہارے سے اٹھایا, قبر میں اتارا. اے بابا, اے بابا, یہ سید سجاد آپ سے بہت شرمندہ ہے. ارے آپ 3 دن کے بھوکے اور پیاسے کربلا کے میدان میں مار ڈالے گئے. اے بابا, مجھ پر ایسا مذہبی ہوا کہ میں آپ کی کوئی مدد نہ کر پایا. ارباب ازا انصاف سے بتاؤ,
تمہارے ہاں میتیں دفنائی جاتی ہیں تو دفنانے کے بعد قبر پر پانی چھڑکا جاتا ہے کہ نہیں؟ ہائے میرا مظلوم امام، ہائے میرا چوتھا امام، باپ کے لاشے کو قبر میں اتارا مگر میرے امام کے پاس پانی تو نہیں تھا، کیا کرتا میرا مولا؟ ارباب اعزاء اب ذرا غور سے سنیے گا، حسین کا لاشا سید سجاد قبر میں اتار چکے، اب ایک مرتبہ ایک ننھی سی میت کے پاس آئے، یہ ننھا سا جنازہ کس کا تھا؟ علی اصغر کا جنازہ، سن پاؤ گے علی اصغر کے جنازے سے سر کاٹنے کے بعد وہ ملعون ننھے شہزادے کا کرتا بھی اتار لے گیا، میرے شہزادے کا جسم نہ صرف بیرو کفن بلکہ بغیر لباس کا جسم، علی اصغر کی میت میرے چوتھے امام نے اٹھائی، اٹھانے کے بعد کلیجے سے لگایا، ہائے میرا بھائیا، ہائے میرا بھائیا، کہتا ہوا میرا امام لاشے کو لے کر آگے بڑھا، اسی قبر میں جس قبر میں مولا حسین کے لاش کے ٹکڑوں کو میرے چوتھے امام نے رکھا تھا، علی اصغر کی میت کو بابا کے لاشے کے سینے پر رکھا، اے بابا یہ آپ کی امانت آپ کے حوالے ہے، اے میرے بابا یہ علی اصغر آپ کے حوالے ہے۔ ارباب اعزاء میرے چوتھے امام نے علی اصغر کی میت کو قبر میں اتارنے کے بعد جو آخری مرثیہ پڑھا، اے اصغر میں نے تمہیں بابا کے حوالے تو کر دیا لیکن اے میرے بھائی ارے اتنا بتاتے جاؤ جب میں واپس مدینہ جاؤں گا صغرا پوچھے گی اے بھائیا سید سجاد میرا اصغر کیا ہوا، اے اصغر بتاؤ میں بہن کو کیا جواب دوں گا۔ ارباب اعزاء قیامت کا منظر تھا، کربلا کے میدان میں ایک غریب الوطن کا کنبہ ایسے عالم میں دفنایا گیا کہ فقط امام کے ساتھ چند اشخاص تھے جو لاشے کو سہارا دے رہے تھے، لاشیں دفنائے گئے۔ کوئی سوچ سکتا ہو تو سوچے وہ چوتھا امام جس نے اکیلے اتنے جنازے دفنائے اس کی حالت کیا ہوئی ہوگی۔ میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ لاشیں دفنانے کے بعد آپ کے ہاں قبروں پر پانی چھڑکا جاتا ہے، ہائے میرا چوتھا امام پانی کہاں سے لاتا؟ لاش پر لاش تو دفنا دی، قبریں سوکھی پڑی تھی، ایک مرتبہ میرا امام باپ کی قبر پر گرا، لہب پر منہ رکھا، اتنا روئے کہ پوری قبر مولا حسین سید سجاد کے آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ ارباب اعزاء اب یہ بنی اسد تھے مولا کے ساتھ جب سارے لاشیں دفنائے جا چکے، ایک مرتبہ سید سجاد نے ماتم شروع کیا، ہائے میرا بابا، ہائے میرا چچا، ہائے میرا علی اکبر، ہائے میرا قاسم۔ بنی اسد کے جوان اپنے امام کے ساتھ لاشوں کا ماتم کر رہے تھے۔ ارباب اعزاء تابوت آپ کے سامنے رکھے ہوئے ہیں، ارے انہیں دفنانے کے لیے بنی اسد اٹھے، امام کے ساتھ ساتھ قاسم کا لاشا دفنایا، علی اکبر کا لاشا دفنایا، عباس کا لاشا، وہ عباس جو حسین کے ساتھیوں کا سہارا تھا، مگر آج سید سجاد کربلا کے میدان میں اکیلے لاشوں کو دفنا رہے ہیں۔ عزاداروں اپنے امام کا ساتھ دو، امام چہرے پر، امام اپنے سر پر، امام اپنے سینے پر ماتم کر رہے ہیں۔ ارے میرے شہیدوں یہ سید سجاد کیا کرے؟ عالم بے کسی میں لاشیں دفنائے گئے، قبروں میں لاشیں اتارے گئے، آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ تابوت کاندھوں پر، مگر یہ تابوت یہاں تو کاندھوں پر ہیں مگر ان شہیدوں کا لاشا اٹھانے والا کربلا میں کوئی نہ تھا۔ ارے میرا امام بنی اسد کے سہارے سے اگر ان لاشوں کو نہ دفناتا تو یہ لاشیں جلتی ہوئی ریت پر یوں ہی پڑے رہ جاتے۔ قبروں کے قریب تابوت پہنچ گئے، عزاداروں ماتم کرو، سید سجاد ایک ایک لاشا قبر میں اتار رہے ہیں، ایک ایک لاشے کو قبر میں اتارنے کے ساتھ میرا امام ماتم کر رہا ہے، ہائے اکبر
شہید ہیں جنہیں آخر دم تک ایک قطرہ پانی نہ ملا، پیاسے مارے گئے، پیاسے دفنائے گئے۔ یہی تو وجہ تھی جب کبھی سکینہ کے سامنے پانی آتا تھا، شہزادی رو کر کہتی تھی ارے یہ پانی میرے سامنے سے ہٹا لے جاؤ، اسی پانی کی بدولت میرا چچا عباس مارا گیا، اسی پانی کی بدولت میرا اصغر پیاسا مارا گیا، اسی پانی کے لیے میرا پورا کنبہ تڑپتا رہا، مگر کسی کو ایک قطرہ آب نہ ملا۔ ارباب ازاں اپنے امام کا ساتھ دو۔ امام آنسو بہاتے ہوئے لاشوں کو قبر میں اتار رہے ہیں۔ واہ حسینہ، واہ علی اکبرہ، واہ قاسمہ، واہ عباسہ کا شور، کربلا کی زمین ہل رہی ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے یہ چند افراد، مگر نہیں، شاید دنیا نے نہیں دیکھا جب یہ لاشیں دفنائے جا رہے تھے، رسول اللہ ساتھ میں روتے ہوئے، علی ساتھ میں روتے ہوئے، فاطمہ زہرا بالوں کو بکھرائے ہوئے ان لاشوں کے ساتھ، اور سب سے زیادہ جب علی اکبر کا لاشا قبر میں اتارا گیا، سیدہ چیخیں مار مار کے روئی، ہائے میرے بابا کی تصویر، ہائے میرے بابا کی تصویر۔ علی اکبر کا لاشا بھی دفن ہو گیا، سارے لاشیں دفنا دیے گئے۔ آخری مرحلہ تھا جب حسین کا لاشا دفنایا گیا، فاطمہ قبر حسین پر بیٹھ گئی۔ اے میرے لال، بڑی محنتوں سے اس ماں نے تجھے پالا تھا، مگر ہائے ظالموں نے میرے بچے کے پاس کیسا سلوک کیا۔ 3 دن کا بھوکا اور پیاسا اسے مار ڈالا گیا، کاش آخر وقت میں ایک گھونٹ پانی مل گیا۔ گواروں بڑا ہی دل سوز منظر ہے، بنی اسد کے لوگ فرات کے ساحل پہ گئے ہیں۔ ایک جنازہ ہے کہ جس نے وصیت کیا تھا میری لاش کو خیمے میں لے کے نہ جائیے گا۔ یہ وہ غازی آ رہا ہے، ام البنین تیرے بیٹے کا جنازہ ہے۔ مولا سجاد آنسو بہا رہے ہیں، اے بنی اسد کے لوگوں یہ میرا چچا عباس ہے۔ جب اس کے بازو سلامت تھے کسی میں اتنی طاقت نہ تھی جو خیمے کا رخ کرتا۔ غازی عباس سلام ہو آپ پر، بہت روئے ہیں چوتھے امام بنی اسد کے ساتھ آئے ہیں، اور آ کر کے جب دفن کیا تو بہت دیر تک تربت میں رہے۔ بنی اسد کے لوگوں نے کہا چلا چل کے دیکھو تو ایسا تو نہیں کہ ہمارا ساتھ دینے والا اس دنیا میں نہ رہا۔ اب جو دیکھا تو لاش کا ٹکڑے پہ رخسار رکھے ہوئے امام سجاد آنسو بہا رہے تھے، آواز دے رہے تھے چچا جب تک آپ کے بازو سلامت رہے کسی میں اتنی طاقت نہ تھی جو خیمے کا رخ کرتا۔ بڑا قیامت کا منظر ہے۔ یہ لیجئے بنی اسد کے لوگ، غازی سرکار وفا، باب الحوائج، سقائے سکینہ، مولا غازی کے تابوت کو دفن کیا جا رہا ہے۔ لاش کے ٹکڑے دفن ہو رہے ہیں، دفن ہو گئے لاشیں شہداء، مگر ہاں سجاد خون کے آنسو روتے رہے۔ سلام ہو ہمارا امام سجاد کی مظلومی پر جو باعجاز امامت آئے اور بنی اسد کے لاشوں کو دفن کیا گیا ہے۔ سلام ہو ہمارا، آپ آنسو بہا رہے ہیں۔ کاش سجاد غریب کے اس مرثیے کو ہم محسوس کر پاتے جو 11 محرم کو رو کے کہہ رہے ہوں گے عزیزو 3 دن بعد آئے تو باعجاز امامت، مگر کون اہل حرم سے یہ جا کے کہے کہ وہ لاشیں جو کربلا میں بے کفن پڑی رہی، سکینہ مرثیہ پڑھ رہی ہے، ہائے میرے بابا کا لاشا بے کفن پڑا ہے، زینب رو رہی ہے، میرے ماں جائے کا لاشا بے کفن پڑا ہوا ہے۔ سوگواروں آپ کے سامنے یہ دل سوز اور قیامت خیز منظر ہے جس کی آپ زیارت کر رہے ہیں۔ بنی اسد نے آ کر یہ لاشیں دفن کری اور چوتھے امام کے ساتھ خون کے آنسو روتے ہوئے اے بنی اسد کی وہ وصیت یاد آئی، اے بنی اسد کے لوگوں میری لاش سرزمین کربلا ہوگی، تم یہاں آنا اور آ کر کے چند مشت خاک ڈال دینا۔ عورتوں کو بلایا اور یہ کہا تھا تم اپنے مردوں کو غیرت دلانا اور ان سے یہ کہنا کہ نواس رسول کا لاشا کربلا میں بے کفن پڑا ہے۔ بچوں سے کہا تھا بچوں تم کھیلتے ہوئے آنا اور ہماری لاش پہ خاک ڈال دینا۔
ممکن ہے یزیدی فوج کے ڈر سے بنی اسد تمہارے بچے تمہارے ماں باپ نہ آ سکیں، تم کھیلتے کھیلتے آنا، ہائے کیسی غربت ہے۔ نواس رسول بنی اسد سے وصیت کر رہے ہیں۔ عزیزوں یہ دلسوز منظر جس کی آپ نے زیارت کر لیا اور آخر اہتمام آپ جائیں گے، خاک ڈالیں گے، اور احساس کی دنیا میں مولا آپ کا لاشا بے کفن پڑا رہا۔ سوگواران امام مظلوم کربلا یہ بنی اسد کے لوگ امام سجاد کے ساتھ بے اجاز امامت لاشا شہدائے کربلا کو دفن کرتے ہیں۔ آخر کار 3 دن بعد وہ لاشیں جو بے گور و کفن پڑی رہیں وہ کربلا میں بنی اسد کے ہمراہ تربت کے حوالے کی گئیں۔ زیارت کے لیے کربلا معلیٰ جائیے، جا کے سلام کر کے آئیے گا۔ عزیزوں اسی احساس کو پیش نظر رکھتے ہوئے ابھی آپ کے سامنے قرآن نکالا جائے گا کربلا معلیٰ کی زیارت کے لیے۔ میں گزار ہوں گا جو لوگ اس احساس میں جا رہے ہیں کہ نواس رسول کا لاشا بے کفن پڑا رہا، وہ لوگ مٹی دیں، خاک دیں کربلا کے ان بے کفن لاشوں کو، اور گزارش ہوگی یہیں آ کر کے بیٹھ جائیں گے، اس لیے کہ آپ کے سامنے ابھی کربلا معلیٰ کے لیے قرآن نکالا جائے گا۔ آپ سب سے گزارش ہوگی آپ یہاں بیٹھ جائیے گا، اور بیٹھنے کے بعد آپ دعا کیجیے گا کہ معصوم عالم آپ سب کو کربلا زیارت کے لیے بلائیں۔